اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی بیماریوں سے تحفظ دیتی ہے۔ آٹے میں سونف ملا کر روٹی کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صاف اور نرم روٹی دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کو سکون ملتا ہے، کیونکہ دودھ آنکھوں کو آرام دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، پتے کی پتھری کی علامات میں جلن، متلی، یرکان اور پیٹ کا پھولنا شامل ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے دل کا دورہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، پان کے پتے چبانے سے دماغ تر و تازہ ہوتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان کم عقل سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، نان کھانے سے آپ کی آنتیں خشک اور آپ کا معدہ سخت ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، گاجر قبض کشا ہے اور گاجر کا حلوہ جسم کو موٹا کرتا ہے۔ گردے اور کمر کے درد کے لیے بھی گاجر فائدہ مند سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، دانتوں اور مسوڑوں کی حفاظت کے لیے گاجر چبانا بہترین چیز ہے۔ کچی روٹی اور کچے پھل کھانے سے آپ کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بال گرنے کا مسئلہ ہو تو پیاز کو کچل کر شہد میں ملا کر سر پر لگائیں، آپ کا گنج پن ختم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، سیب کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے گلے کا کینسر اور خراش ہو سکتی ہے۔ جو رات کا کھانا ہضم کر کے سوتا ہے اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ حمل نہ ٹھہرنے کی بیماری کی بڑی وجہ موٹاپا ہے۔ ناظرین گرامی، پیشاب زیادہ دیر تک روکنے سے آپ کے گردے خراب ہو سکتے ہیں۔ دوپہر کو پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ ناظرین، بھنے ہوئے چنے کھانے سے 100 سال تک جسمانی قوت برقرار رہتی ہے۔ بچی ہوئی روٹی اگلے دن کھانے سے کئی بیماریاں کنٹرول میں آ سکتی ہیں۔ ناظرین، اگر بدن پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھائیں، جوانی واپس آ جائے گی۔ تھکن ہو تو تھوڑا سا گڑ کھانے سے توانائی ملتی ہے۔ ناظرین گرامی، دودھ میں شہد ملا کر پینے سے آپ کا جسم مضبوط ہو جاتا ہے۔ پودینے کا شربت پینے سے متلی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، سفید چنے شوگر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہیں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے آپ کا رنگ گورا اور جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، بیٹھ کر کھانا کھانے سے آپ کے جسم میں طاقت آتی ہے۔ مسور کی دال کھانے سے معدے کی کئی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، بوڑھے جانور کا گوشت نہ کھائیں، اس سے آپ کی طاقت کم ہو سکتی ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین کو ٹھنڈی چیزوں کا کم استعمال کرنا چاہیے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے آپ کو دل کا دورہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، حاملہ عورتوں کو مسور کی دال نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ یہ حمل کے ضائع ہونے کا خدشہ بڑھاتی ہیں۔ ناظرین، جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہوں گے وہاں جادو کا اثر زیادہ ہوگا۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے آپ کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ انگور کھانے سے آپ کی جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد لگانے سے آپ کو آرام آتا ہے۔ ناظرین گرامی، آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے آپ کے جسم کے اندر دل کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ پان کے پتے چبانے سے آپ کا دماغ فریش اور کھل جاتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان کم عقل ہوتا ہے۔ نان کھانے سے آنتیں خشک اور معدہ سخت ہوتا ہے۔ گاجر قبض کشا سمجھی جاتی ہے۔ گاجر کا حلوہ آپ کو موٹا کرتا ہے۔ ناظرین، مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے جسم کو گرمی نہیں لگتی۔ گنے کے رس میں ادرک ڈال کر پینے سے گرمی اور دوسرے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہے۔
کھانے کو منہ بھر کر نہ کھائیں، اس سے معدے پر دباؤ پڑتا ہے۔ ناظرین، بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائیں اور نہ ہی کھانا منہ سے نکال کر دوبارہ کھائیں۔ پیاز دوپہر کے وقت استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور مرد کی زندگی خوشگوار رہتی ہے۔ پودینے کے پتے جلد پر روزانہ رگڑنے سے جلد نرم اور ملائم ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تمام دیسی علاج اور ٹوٹکے مختلف بیماریوں اور جسمانی مسائل کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، مگر ان کا اثر ہر شخص پر مختلف ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ انجیر کھانے سے بواسیر کا علاج ہوتا ہے، سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین گرامی، اور سونف کو بکری کے دودھ میں ملا کر پینے سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ اونٹ کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ روزانہ کم سے کم 8 گلاس پانی پینا چاہیے۔ ناظرین گرامی، زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے کی عادت سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے روزانہ ادرک کا استعمال کریں۔ اسٹرابری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مالش کریں تو بچہ جلدی چلنے لگے گا۔ یادداشت بڑھانے والی غذائیں، روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں۔ 3 کھجوریں روزانہ کھانے کی عادت بنا لیں۔ روزانہ پستہ اور بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی کا زیادہ استعمال کریں، اور گاجر کا حلوہ بھی صحت کے لیے مفید ہے۔ ناظرین گرامی، دار چینی گیس کو دور کرتی ہے، چکنائی کم کرتی ہے، کھانا وقت پر ہضم کرتی ہے اور آپ کو کینسر سے محفوظ رکھتی ہے۔ دار چینی پیٹ کے درد کو کم کرتی ہے، السر سے نجات دیتی ہے اور گلے کی سوزش کو کم کرتی ہے۔ دار چینی آپ کے حافظے کو بڑھاتی ہے اور آپ کے حافظے کو تیز کرتی ہے۔ ناظرین، جس گھر میں خوش اخلاق عورت رہتی ہو وہاں غم اور تنگ و دستی کبھی نہیں آتی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سارا دن ایک جگہ پڑے رہنا ڈپریشن کا سبب بن سکتا ہے؟ سوتے وقت پانی کے چھینٹے مارنے سے دل کے دورے سے بچاؤ ہوتا ہے۔ ناظرین، نہانے سے پہلے غیر ضروری بالوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے شرمگاہ کی بدبو کم ہو جاتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سونے سے آپ کو بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے آفات دور ہوتی ہیں اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، جو لوگ نیند پوری نہیں کرتے اور چڑچڑاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ناظرین، زیادہ سونے والوں کو زیادہ بھوک لگتی ہے۔ کدو گرمیوں میں فائدہ دیتا ہے اور وٹامن سے بھرپور ہے۔ کھانے کے بعد کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اخروٹ کا تیل جوڑوں کے درد میں کمی لاتا ہے۔ ناظرین گرامی، زیتون کا تیل کھانا اور جسم پر لگانا بھی مفید ہے، کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ ناظرین، شوگر کے مریضوں کو اگر روزانہ 3 بار اول و آخر درود شریف اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر پلائیں تو انشاءاللہ شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ جو خواتین روزانہ سیڑھیاں چڑھتی ہیں ان کو گھٹنے کی درد کی شکایت کم ہوتی ہے۔ ناظرین، برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کا سبب بنتی ہے۔ جو عورت الٹے ہو کر سوتی ہے اس کی چھاتی خراب ہو جاتی ہے۔ 60 سال کی عمر میں 25 سال کے نظر آنے کے لیے بادام پاؤڈر اور گلاب کے عرق کا ماسک 25 منٹ کے لیے لگائیں، اس سے آپ کی جلد ٹائٹ اور روشن رہے گی۔ ناظرین، جو لوگ قبض کی شکایت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے دودھ میں تھوڑا سا مکھن ملا کر پی لیں۔ ناظرین گرامی، قبض سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ گائے کا گوشت زیادہ کھانے سے عقل کی کمی، چہرے کی بے بسی اور ذہنی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کھانے کے دوران روٹی کو چبا چبا کر کھائیں، اس سے آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانے کے دوران
جو لقمے دسترخوان پر گر جائیں ان لقموں کو ضائع نہ کریں بلکہ اٹھا کر ان لقموں کو کھا لیں۔ اگر حمل ٹھہرانے کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہو تو اس میں بادام ڈال کر کھائیں۔ جس کا ماتھا بڑا ہوگا اس کی قسمت بھی بڑی ہوگی۔ جو سرد پانی پیتا ہے اس کے دانت جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ گھر میں اونٹ پالنے سے مشکلات کم ہوتی ہیں اور چہرے پر کچا دودھ لگانے سے رنگت نکھرتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ تندرست رہنا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت ابلا ہوا انڈا کھایا کریں۔ ناظرین، بستر پر بند گوبھی کے چھلکے رکھیں تاکہ چہرہ ہمیشہ جوان رہے۔ حمل کی حالت میں خواتین کو سورہ مریم پڑھ کر خالص دودھ پی کر 3 مرتبہ دم کرنا چاہیے تاکہ بچے کی پیدائش آسان ہو۔ ناظرین، جو عورتیں صبح و شام پرندوں کو دانہ پانی دیتی ہیں ان کے لیے یہ عمل خوش نصیبی کی علامت ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ خواب میں بادل اڑتے دیکھیں تو یہ نیکی کی نشانی ہے۔ انجیر کھانے سے ہنسی اور بواسیر کا علاج ہوتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، جیسے کہ دل میں بغض رکھنا، بیٹی کو گالی دینا، اذان کے وقت کسی کام میں مصروف ہونا، نماز کے بعد دعا نہ کرنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ ناظرین، شام کے وقت چہل قدمی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن صبح کی چہل قدمی بہت مفید ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی صحت کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو چاول کھانے کے بعد پانی ہرگز نہ پئیں، کیونکہ چاول کے بعد پانی پینے سے ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے۔ روزانہ 6 منٹ کچھ پڑھنے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے اور آپ کی سوچ بدلتی ہے۔ ناظرین گرامی، کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت مفید ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مہندی لگانے سے ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جائے تو آپ باقاعدگی سے بادام کھائیں۔ ناظرین گرامی، عورت اگر روزانہ رات کو چلغوزہ کھائے تو اس کا رنگ صاف ہو جاتا ہے، جھریاں ختم ہونے لگتی ہیں اور چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر جوؤں کو ختم کرنا ہو تو ادرک کا رس ملا کر سر میں لگائیں۔ روزانہ لیمو پانی پینے سے 1 ہفتے میں آپ کی چربی کم ہو سکتی ہے۔ اگر بار بار پیشاب کی حاجت ہو تو گڑ کھائیں، چنے کھائیں۔ پودینے کا کہوا بلغم ختم کرتا ہے اور متلی کو روکتا ہے۔ کچا لہسن یا کچی پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے، لیکن ادرک کا 1 ٹکڑا چبانے سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ آٹے میں سونف ملا کر روٹی کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صاف اور نرم روٹی دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کو سکون ملتا ہے۔ ناظرین، جب بڑھاپے کا آغاز ہو تو لوگ دیسی علاج پر زیادہ یقین کرنے لگتے ہیں۔ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا عورت کا حق ہے اور اس پر عورت کو اجر ملتا ہے۔ ناظرین، اگر جسم میں درد ہو تو ادرک کا 1 چھوٹا سا ٹکڑا نگل لیں، درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کے مسائل کے لیے بہترین چیز ہے۔ سونے سے پہلے واش روم ہو لیں، خالی مثانے کے ساتھ نیند بھی بہتر آتی ہے۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں میں وہ تمام غذائی اجزاء موجود ہیں جو زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ ناظرین گرامی، کاجو کھانے سے جلد خوبصورت اور تر و تازہ رہتی ہے۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے ان کے لیے پکے ہوئے انگور کھانا مفید ہے۔ معدے کے مریض اگر ناشتے میں انگور کھائیں تو صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینہ کھا لیا کریں، معدے کو سکون ملے گا۔ صبح جلدی نہ اٹھنا اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے، جبکہ جلدی اٹھنا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، مسواک جراثیم کش ہوتی ہے اور دانتوں کو چمکدار بناتی ہے۔ کان کے سخت سے سخت درد کو دور کرنے کے لیے لہسن کا رس چند قطرے کان میں ڈالنے سے آپ کو فوری آرام مل جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر کان میں درد ہو یا پانی چلا جائے
تو کوئی دوا استعمال کرنے کی بجائے الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جاتا ہے۔ دماغی کام کرنے والے اگر گوشت چھوڑ کر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو انہیں ذہنی تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ ناظرین، اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو تاکہ پاس بیٹھنے والا خوشبو محسوس کرے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ سیب کھانے سے آپ کے دل کی دھڑکن معمول پر آ جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، شام کے وقت کچی پیاز کھانے سے آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر ناک میں کیڑا چلا جائے تو عرق گلاب میں انگلی ڈال کر ناک میں لگائیں۔ چاول کھانے کے فوراً بعد دودھ پینے سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ ناظرین، عام گھی کا زیادہ استعمال جسم کو پھلا دیتا ہے، اس لیے ہمیشہ آئل کا استعمال کریں۔ ناظرین گرامی، اگر ہڈیوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو تھکن دور کرنے کے لیے دن میں کم سے کم 8 گلاس لازمی پانی کے پئیں۔ کشمش کے چند دانے کھانے سے آپ کا جسم مضبوط رہتا ہے۔ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے بڑا ہوا پیٹ 1 ہفتے میں کم ہو سکتا ہے۔ رات کو کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوسنے سے بد ہضمی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی 1 یا 2 دانت میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا یا لونگ دانت میں دبا لیا جائے تو درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، لکڑی کے استعمال شدہ فرنیچر یا نئے فرنیچر پر اگر زیتون کا تیل لگا دیا جائے تو وہ پھٹنے سے محفوظ رہے گا۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے اس کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر جسم کی مالش کرنے سے جسم کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں بکری پالی جاتی ہے وہاں الرجی کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین گرامی، دھوکے باز انسان کی زبان میٹھی ہوتی ہے اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ بے اولاد جوڑے سبز الائچی اور میتھرے کے بیج ہم وزن لے کر 1 چمچ صبح و شام دودھ کے ساتھ کھائیں، انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، جو عورتیں مرچیں زیادہ پسند کرتی ہیں ان عورتوں کے بچے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ ناظرین، دل کے مریض زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کریں۔ ہمیشہ پرسکون رہنے والے انسان کے دماغ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، آلو بخارا طبیعت کو نرم کرتا ہے اور پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ اگر بے تحاشا دولت چاہتے ہو، ہمیشہ تندرستی چاہتے ہو یا لڑائی جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہو تو روزانہ سورہ رحمان پڑھ لیا کرو۔ ناظرین، شوگر کے مریضوں کے لیے لوکی اور لوبیا کی سبزی نہایت فائدہ مند ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں۔ جھریاں ختم ہونے لگیں گی اور چہرے پر نور آ جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ جوؤں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ادرک کو پیس کر اس کا رس نکال کر سر میں لگائیں۔ اگر لوگوں کے بال خشک ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو سر دھونے کے بعد بالوں کی جڑوں میں عرق گلاب لگا لینا چاہیے، بال خشک نہیں ہوں گے۔ روزانہ لیمو پانی پینے سے 1 ہفتے میں آپ 3 کلو تک جسم کی چربی کم کر سکتے ہیں۔ اگر بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہو تو بنے ہوئے چنے 1 مٹھی کھا لیں اور اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ 1 ہفتہ مسلسل ایسا کریں، بار بار پیشاب کی حاجت ختم ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، جان بوجھ کر چیونٹیوں اور زمین پر ریگنے والے جانوروں پر پیر رکھنے سے آپ کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے، متلی اور قے کو روکتا ہے۔ ناظرین، کچا لہسن یا کچی پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے، لیکن اگر ادرک کا 1 ٹکڑا چبا لیں تو انشاءاللہ منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔